بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام عالی مقام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار ثقفی جیسے شخص کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی مصلحتیں خود وہی جانتا ہے، وہ اپنی مشیت سے ظالموں کے ذریعے بھی ظالموں کو ہلاک کرواتا ہے۔ بدبخت قاتلان امام حسین علیہ السلام کے حالات ان لوگوں پر پوشیدہ نہیں ہوں گے جنہوں نے کتب تاریخ کا مطالعہ کیا ہے۔ ہر وہ شخص جو کسی بھی طرح سے قتل امام حسین میں شریک تھا یا اس پر راضی اور خوش تھا، عذاب آخروی جس کا وہ مستحق ٹھہرا سے قطع نظر اس دنیا نئے پدار میں بھی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچا۔ ہر وہ شخص جو مارکہ کربلا میں حضرت سید الشہداء کے مقابلے کی غرض سے آیا تھا، اس دنیا سے عذاب دیکھے بغیر اور اپنے کیے کی سزا پائے بغیر نہیں گیا۔ بعض قتل کر دیے گئے، کچھ نابینا ہو گئے، بعض کا چہرہ سیاہ ہو گیا، کچھ شدت پیاس سے ہلاک ہوئے اور بعض کی دولت اور حکومت قلیل مدت میں جاتی رہی، بعض دیگر عقوبات میں مبتلا ہوئے۔ حضرت علامہ ابن جوزی نے سدی سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی دعوت کی، مجلس میں یہ ذکر چلا کہ حضرت حسین کے قتل میں جو بھی شریک ہوا اس کو دنیا میں ہی جلد سزا مل گئی۔ اس شخص نے کہا، یہ بالکل غلط ہے، میں خود ان کے قتل میں شریک تھا، میرا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنا کہہ کر یہ شخص مجلس سے اٹھ کر گھر گیا، جاتے ہی چراغ کی بتی درست کرنے لگا۔ اتنے میں اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی اور وہی جل بھن کر رہ گیا۔ سدی کہتے ہیں کہ میں نے خود اس کو صبح دیکھا تو وہ کوئلہ ہو چکا تھا، قبر الہی کی بھڑکائی ہوئی آگ۔ روایت ہے کہ ایک جماعت آپس میں گفتگو کر رہی تھی کہ دشمنان حسین میں سے کوئی شخص ایسا نہیں دیکھا جو اس دنیا میں مصیبت اور بلا میں مبتلا ہوئے بغیر چلا گیا ہو۔ اس جماعت میں سے ایک بوڑھے نے کہا، میں بھی قتل حسین بن علی میں شریک تھا، مجھ پر تو ابھی کوئی مصیبت نازل نہیں ہوئی۔ ابھی یہ بات کر رہا تھا کہ چراغ کے فتیلہ کو درست کرنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا، اچانک شعلہ چراغ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور وہ بری طرح جلا اور اچھلتا کودتا واپس آیا اور چلانے لگا، میں جل گیا، میں جل گیا، یہاں تک کہ اس کی یہ سوزش اس درجہ بڑھی کہ اس نے اپنے آپ کو دریا میں ڈال دیا، مگر یہ آگ تو قہر الہی نے بھڑکائی تھی، دریا اسے کیا ٹھنڈا کرتا، وہ تو اس کے لیے تیل کا کام کر گیا اور وہ اس انداز سے جلا کہ اس کا وجود جہنم کے ایندھن بن گیا۔ مزید روایت ہے کہ ابن زیاد کے لشکریوں میں سے ایک شخص جس نے امام علی مقام کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، خوبصورتی کے اعتبار سے بہت زیادہ شہرت یافتہ تھا۔ بعد میں جب اسے دیکھا گیا تو اس کا چہرہ سفید سے سیاہ ہو چکا تھا۔ اس سے پوچھا گیا، تو بڑا خوب رو اور صاحب حسن و جمال تھا، کیا وجہ ہے کہ تیرے چہرے پر سیاہی اور کالک نے ڈیر جما لی ہے؟ کہنے لگا، جس روز میں نے حسین علیہ السلام کے سر کو اپنے فتراک میں ڈالا تھا، اسی دن سے روزانہ دو آدمی آتے ہیں، مجھے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے آگ کے پاس لے جاتے ہیں اور پھر مجھے اس آگ پر الٹا لٹکا دیتے ہیں، بعد ازاں اتار لاتے ہیں۔ اس دن سے میرا چہرہ سیاہ اور حال تباہ ہے۔ یہ شخص اسی عذاب میں مبتلا ہوا جب تک وہ جہنم کا راہی نہیں بنا۔ واقعی سے منقول ہے کہ مقتل حسین کے حاضرین میں سے ایک بوڑھا آدمی نابینا ہو گیا تھا۔ جب اس نے نابینا ہونے کا سبب پوچھا گیا تو کہنے لگا، میں نے خواب میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، انہوں نے بازو تک آستین چڑھائی ہوئی تھی اور دست مبارک میں ننگی تلوار تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو میں فرش پر بچھایا گیا تھا اور فرش 10 قاتلان حسین کو ذبح کر کے ان کے سروں پر بچھایا گیا تھا۔ جو ہی حضرت کی نظر مجھ پر پڑی، آپ نے مجھے نفرین کی اور میری آنکھوں میں خون آلود سلائی پھیر دی گئی، جس کے سبب میں اندھا ہو گیا۔ کہتے ہیں شام میں ایک شخص تھا جو قتل حسین میں شریک تھا، اس کی داڑھی خنزیر کی دم بن کر لوگوں کے لیے نشان عبرت بن گئی تھی۔
روایت ہے کہ وہ شخص جس نے حضرت عبداللہ علی اصغر کے تشنہ حلقوم پر تیر چلایا تھا، ایک ایسے مرض میں مبتلا ہو گیا جس سے اس کے سینے میں حرارت اور گرمی جبکہ پشت میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی۔ ہر چند کے اس کے سامنے پنکھا جلتے تھے اور اس کی پشت کی جانب آگ روشن کرتے تھے۔ وہ ویلا ویلا کرتا تھا، نہ تو اس کی آتش سینہ سرد ہوتی اور نہ ہی پشت کی ٹھنڈک و فاقہ ہوتا۔ پیاس کی شدت اس درجہ بڑھ گئی کہ مٹکوں کے مٹکے پانی پی لیتا تھا اور پھر بھی العطش العطش کی صدائیں بلند کرتا، یہاں تک کہ اس کا پیٹ پانی پی پی کر پھول گیا اور بالآخر پھٹ گیا۔ اسی عقوبت کی وجہ سے واصل جہنم ہوا۔ یہ تھی ان لوگوں کے حالات کی مختصر سی جھلک جو مارکہ کربلا میں حاضر تھے۔ اس میں بعد چند خواص جن میں ابن زیاد بن نہاد، ابن سعد، شمر، ذیلجوشن وغیرہ شامل ہیں کا مختصر ذکر بھی کرتے چلیں۔ جب مختار ثقفی نے کوفہ پر اپنے تسلسل سے مضبوط کر لیا تھا تو اس نے فرمان جاری کیا کہ وہ تمام لوگ جو ابن سعد کے لشکر میں شامل تھے اور حسین علیہ السلام کے قتال میں شریک تھے، ایک ایک کو میرے پاس لایا جائے۔ چنانچہ چند سو لوگ لائے گئے، جن تمام کی گردن مار کر انہیں سولی پر لٹکا دیا گیا۔ مختار ثقفی نے اپنے خاص غلام کو حکم دیا کہ وہ ابن سعد کو حاضر کرے۔ حفص بن سعد حاضر ہوا۔ مختار نے پوچھا، تمہارا باپ کہاں ہے؟ بولا، گھر میں بیٹھا ہے۔ مختار نے کہا، اب وہ رے کی حکومت اور اس کے اختیارات سے دستبردار ہو کر کس طرح اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے؟ اس نے قتل حسین کے دن خانہ نشینی کیوں اختیار نہ کی؟ یہ کہہ کر حکم دیا کہ ابن سعد کا سر کاٹ لیا جائے اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا جائے۔ پھر شیمر کو طلب کیا گیا اور اس کی گردن زنی کا بھی حکم جاری کیا۔ اس کے بعد مختار ثقفی نے ان ملعونوں کے سروں کو محمد بن حنفیہ کے پاس بھیج دیا اور حکم دیا کہ مارکہ کربلا میں ابن سعد کے ساتھ شریک ہونے والے باقی ماندہ لوگوں میں سے جن کو بھی پائیں قتل کر دیں۔ جب لوگوں نے یہ دیکھا کہ مختار ثقفی امام علی مقام کا قصاص لے رہا ہے تو انہوں نے بصرہ بھاگ جانے کا ارادہ کر لیا، لیکن مختار ثقفی سے لشکریوں نے ان کا تعاقب کیا اور جو جو دستیاب ہوتے انہیں قتل کر کے لاشوں کو جلا دیا جاتا اور ان کے گھروں کو مسمار کر دیا جاتا۔ جب خولی بن یزید کو اسیر کر کے مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا تو اس نے حکم جاری کیا، پہلے اس کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور پھر اسے سولی پر چڑھا دیا جائے، اس کے بعد اسے آگ میں جلا دیا جائے۔ اس طرح دوسرے لشکریان ابن زیاد جو دستیاب ہوئے انہیں دردناک انداز میں قتل کر دیا گیا۔ مختصر یہ کہ جب مختار ثقفی ابن سعد، شمر اور خولی بن یزید علیہم اللعنات کے قتل سے فارغ ہو کر مطمئن ہوا تو ابن زیاد کے قتل کے درپے ہوا۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر کو سپاہیوں کی ایک جماعت کے ساتھ ابن زیاد کے مقابلہ کے لیے بھیجا۔ جو ہی ابراہیم موصل کی سرحد پر پہنچے، ابن زیاد موصل سے 5 فرلانگ کے فاصلے پر واقع ایک دریا کے کنارے اپنے لشکر کے ساتھ ابراہیم بن مالک اشتر کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد کے لشکر کو شکست دی۔ ابن زیاد کی شکست خوردہ فوج نے راہ فرار اختیار کی۔ ابراہیم اپنی فوج کے ساتھ ان کے تعاقب میں روانہ ہو گئے اور حکم جاری کیا کہ مخالف فوج میں سے کسی کو بھی پائیں تو زندہ نہ چھوڑیں۔ چنانچہ ابن زیاد کے بہت سے ہمراہی جان سے گئے اور ابن زیاد بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا سر کاٹ کر ابن مالک اشتر کے سامنے پیش کیا گیا اور ابراہیم نے اسے مختار ثقفی کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد کا سر جب کوفہ پہنچا تو اسی وقت مختار ثقفی نے دارالامارہ میں اہلیان کوفہ کو جمع کر کے ایک بزم راستہ کی اور حکم جاری کیا کہ ابن زیاد کا سر پیش کیا جائے۔ جب ابن زیاد کا سر پیش کیا گیا تو مختار ثقفی نے کہا، یہ ابن زیاد کا سر ہے۔ اے کوفہ کے لوگوں، دیکھ لو، یہ خون حسین کے قصاص نے ابن زیاد کو زندہ نہ چھوڑا۔ منقول ہے کہ مختار ثقفی کے واقعے میں اہل شام کے 70,000 افراد قتل کیے گئے اور یہ واقعہ 10 محرم 8 ہجری واقعہ کربلا کے 7 سال بعد رونما ہوا۔ ابن زیاد کے نتنوں میں 3 بار سانپ کا گھسنا۔ روایت صحیحہ ہے میں مرویہ ہے
کہ جب ابن زیاد اور اس کے دوسرے سرداروں کے سر مختار سقفی کے سامنے لائے گئے تو اچانک ایک سانپ زہر ہوا اور سروں کے درمیان سے گزرتا ہوا ابن زیاد کے سر کے قریب آیا اور اس کے ناک کے سوراخ میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر سر کے اندر رہا اور منہ کے راستے باہر نکل آیا اور غائب ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ اسی طرح یہ سانپ 3 مرتبہ زہر ہوا اور ناک کے سوراخ سے داخل ہو کر منہ کے راستے باہر نکل آیا۔ بالجملہ ابن زیاد، ابن سعد، شمر ذوالجوشن، عمر بن حجاج، قیس بن اشد، کندی، خولی بن یزید، سنان بن انس، نخفی، عبداللہ بن قیس، حکم بن طفیل اور یزید بن مالک کے علاوہ دیگر یعنی یزید کو طرح طرح کے عذاب دے کر ہلاک کیا گیا اور ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، یہاں تک کہ ان کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں۔